قرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی چیز. قرآن کلام الہی کا نام بھی اسی لیے رکھا گیا ہے، اسی لیے رکھا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سمجھی جانے والی اور اتھینٹک بک ہے. دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، کوئی انسان شاید ایسا نہ ہو کہ وہ کہے بھی میں یہ زبان بولتا ہوں اور میں قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہوں اور میری زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود نہیں ہے. بر صغیر پاک و ہند، یہاں پہ اردو سے پہلے فارسی کا دورہ تھا. فارسی زبان کو بڑی اہمیت حاصل تھی. تو اس خطے کے لیے عربی زبان سے سب سے پہلے جو قرآن مجید کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ فارسی زبان میں ہوئی ہے. اردو میں فارسی کے بعد ہوئی ہے. اس وقت بھی کچھ نہ سمجھ لوگوں نے نہ سمجھی میں لاشعوری طور پہ یا کسی غصے اور ضد میں یہ فتوے صادر کر دیے کہ یہ قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں کیا گیا، یہ غلط کیا ہے، قرآن کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بعض اوقات بندہ کسی لڑائی میں ایسی بات کہہ دیتا ہے، کل کو اس جب صلح ہو جاتی ہے تو اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. ان کا مطلب اور مقصد کیا تھا یہ بات کرنے کا؟ کچھ بھی ہو لیکن یہ بات غلط ہے. ایک مطلب عام طور پہ بیان جو کیا جاتا ہے کہ کہیں لوگوں کے اندر اویئرنس اور شعور نہ آ جائے. یہ میں نے کچھ قبائلی علاقوں میں جہاں پہ سرداری، نوابی اور وڈیرا نظام ہے، تھوڑی سی اس کی شکل اور تصویر میں نے وہاں بھی دیکھی ہے کہ وہ لوگ تعلیم نہیں آنے دیتے، روڈ نہیں بننے دیتے کہ لوگوں کی اپروچ ہو جائے گی اور ان میں شعور آ جائے گا اور ہمارے نظام ختم ہو جائیں گے، ہماری جو ان کے اوپر طاقت اور قوت تسلط ختم ہو جائے گا. قرآن و سنت کی تعلیم کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر عام یہ جو ایجوکیشن جسے ہم کہتے ہیں، اگر یہ بھی لوگوں کے اندر ہو تو ان میں ایک بات سننے کا ادب، ایک ان کے اندر سنسیئرلی ہوتے ہیں، وہ کسی بات میں سافٹنس ان میں ہوتی ہے. وہ اس موٹے دماغ انسان کی طرح نہیں ہوتے کہ جس سے بندے کو بات شروع کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس سے بات کیا کریں، کہاں سے شروع کریں. تو اس لیے وہ نظام تعلیم آنے نہیں دیتے. اسکول خالی ہیں، ٹیچرز نے ایکس ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں، آگے ٹیچر رکھا ہوا ہے کہ تم میری جگہ پہ یہاں ڈیوٹی دے دیا کرو اور میری تنخواہ میں سے 10,000 تم لے لو، باقی مجھے دے دیا کرو. شاید بعین ہی یہ قرآن کریم کی جو ٹرانسلیشن ہوئی، ترجمہ کیا گیا کہ لوگوں میں اس بات کا شعور بیدار ہو کہ کلام الہی، کلام اللہ، اللہ رب العالمین کا میسج اپنی مخلوق کے لیے کیا ہے. تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی، پسند نہیں آئی کہ یہ کیوں کیا گیا.
اس سے تو لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کی ایک اور مثال یا اس کی ایک اور دلیل اور ثبوت کے طور پہ آج بھی آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ لاشعوری طور پر لوگوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے، آپ قرآن کی بجائے یہ کتاب پڑھ لیں، میری کتاب پڑھیں، اس کی لکھی کتاب پڑھیں، اللہ کی کتاب پڑھنے سے روکتے ہیں۔ باقاعدہ میں نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کتاب پڑھیں، قرآن مجید نہ پڑھیں، اس کو نہ کھولیں۔ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن دنیا میں 8.25 ارب انسان، میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے بھی موجود ہے کہ وہ اپنی زبان، ملائیو زبان ہو یا چائنیز زبان ہو، انگلش ہو، 3-4 زبانیں میجر ہیں، انگلش، عربی۔ میری ریسرچ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ سمجھی جانے والی زبان اردو ہے۔ سب زیادہ نفوس، زیادہ افراد اردو زبان بولتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، پھر آگے بنگلہ دیش، اگلے علاقے، یہ سب کے سب اردو زبان سمجھتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ بڑا آبادی کا حصہ ہے پوری دنیا کے اندر۔ دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ تو آپ کو مساجد میں، قافلوں میں اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے نکلے ہوئے لوگ بھی غلطی میں، لاشعوری میں یہ بات کہتے ہوئے ملیں گے کہ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اچھا سمجھ نہیں سکتے تو آپ سوال کر لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ علم نہیں رکھتے، اہل ذکر سے پوچھیں۔ اہل ذکر سے مراد یہاں پہ 2 قسم کے طبقے ہیں، ایک یہودی اور عیسائیوں کا۔ ان کو کہا کہ اگر مشرکین مکہ کو کہا کہ اگر تمہیں اس پیغمبر کی حقانیت اور سچائی میں کوئی شک ہے تو اہل ذکر، اہل کتاب سے پوچھو، جن کی کتابوں میں آلریڈی اس پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے، ان سے پوچھ لیجیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے میں اہل علم سے پوچھئے، بالبینات والزبر، ان سے دلیل کا مطالبہ کیجئے۔ آپ جب کبھی بات کیجئے تو کسی کو غلط کہنے کی بجائے اس کی دلیل پوچھئے، دھیمے لہجے میں بات کریں، خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیجئے، اخلاق کی مار ماریے۔ غصہ اور جھگڑا وہی بندہ کرتا ہے جس کے پاس دلائل ہوتے نہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، یا وہ دلائل رکھتا نہیں ہوگا، نہیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ گزارشات یہ ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیے۔ آپ سوچیں گے جو ہم پڑھیں گے وہ بند ہو جائیں گے، وہ بند ہوں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، پھر ہم کسی کو قوت کے ساتھ قائل بھی کر سکیں گے۔ جب ہم ہی کمزور ہوئے، ہم ہی ڈھیلے ہوئے، تو ہمارے اندر سے ایک مضبوط بات نکل ہی نہیں سکتی۔ بیمار دل، بیمار دماغ صحت مند گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ لڑکی کو جب ہم گھر سے رخصت کرتے ہیں تو اس کو قرآن کے سائے میں اور لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ اٹھائے ہی نہ، کھولے ہی نہ۔ کتنے کتنے مہینے ہو گئے قرآن ہم نے نہیں پڑھا، قرآن ہم نے نہیں کھولا۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، آپ سمجھ لیجئے رجب ہے، اس کے بعد شعبان ہے، آگے رمضان ہے۔ رمضان سے لوگوں نے کھولا ہے، رمضان آنے والا ہے، کیا ایک مرتبہ بھی قرآن پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا نا قرآن ختم ہو جائے گا، صرف اس کے الفاظ باقی رہ جائیں گے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم پڑھتے ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، کیسے ختم ہوگا؟ کہاں دیکھتے نہیں کہ یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ہی ہیں کہ اس کا رسم الخط باقی ہے، اس کی عملی شکل، اس کی امپلیمنٹیشن۔ اچھا، جب بھی عملی شکل کی بات آتی ہے تو ہمارا دماغ جاتا ہے حکمرانوں کی طرف، عدالتوں کی طرف، تھانے کچہری کی طرف، اپنی طرف کیوں نہیں آتا؟ بھائی میں بھی تو ایک جگہ پہ اپنے جسم پر، اپنی اولاد پر، اپنے خیالات و نظریات پر حاکم ہوں یا نہیں؟ جہاں پہ میری حکومت ہے وہاں میں نے کیا کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ محبت کیجئے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیے، اس کو اپنی صرف مسجد مدرسہ سے نکال کے اس کو کاروبار میں لے کے آئیے، اس کو خوشی غمی میں جگہ دیجئے، اس کے قوانین کو اپنے زندگی کے اندر اوڑھنا بچھونا بنائیے۔ اس سے پہلا حق تو یہ ہے، کوشش کیجئے اس کو پڑھ لیجئے، ناظرہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے گھر میں قرآن مجید اور ترجمے والا رکھ لیں، روزانہ کی بنیاد پہ ایک آیت تفسیر کے ساتھ پڑھیے، جہاں سمجھنا ہے پوچھ لیجیے، پھر اس کو قبول کر لیجیے، اس پر عمل کیجیے، اور پھر اس جذبے سے کہ میں نے اس کو دنیا میں پہنچانا ہے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دنیا میں پہنچانے کے لیے نکلے اور مال بھی قربان کر دیا اور اپنی جان تک کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ یہ جو قرآن مجید کے ساتھ بدتمیزی، بد تہذیبی اور یہ ایک بے عزتی والا جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، یہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم اس بات کو علی الاعلان کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو، اس سے 2.25 ارب مسلمانوں کے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور دنیا کا امن تاراج اور برباد ہوتا ہے۔